بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، ڈپریشن کی اصل بنیادی وجہ دیکھنی چاہیے، پھر اس کے بعد اس کا علاج کرنا چاہیے۔ انسانوں کو ڈپریشن کیوں ہوتی ہے، دماغ پر بوجھ کیوں ہوتا ہے، دباؤ کیوں پیدا ہو جاتا ہے، تو اس ڈپریشن کے دفعے کے کیا اسباب ہیں اور اس کے پیدا ہونے کے کیا ذرائع اور اسباب ہیں۔ یاد رکھیے، ڈپریشن کے مریض وہ لوگ بنتے ہیں، سب سے پہلی وجہ اللہ کو چھوڑنا ہے۔ بعض ذہنی مریض وہ بھی ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، لیکن بیچارے ان کو اندرونی مرض ہوتا ہے، کوئی ذہنی ٹینشن ہوتی ہے، لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں۔ سب سے بنیادی وجہ جو ہے انسان کا تکبر ہے۔ انسان کا تکبر انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتا ہے۔ مغروریت، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنے دل ہی دل میں اپنا ایک مقام طے کر لینا کہ میں تو بہت بڑا آدمی ہوں۔ اب وہ اپنے آپ کو بڑا آدمی ثابت کر رہا ہے، ثابت کرنے کے لیے وہ ہر جگہ اپنا مقام دیکھنا چاہتا ہے۔ کسی سے ملتا ہے تو کہتا ہے یہ میرے مقام کے مطابق برتاؤ کریں، وہ میرے مقام کے مطابق کرے۔ گھر میں باہر رشتہ دار مجھے اہمیت دیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں۔ جب وہ اہمیت نہیں ملتی تو پھر وہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے غیر سے امیدیں باندھی ہیں تو پھر یہی حشر ہوتا ہے، پھر مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے کہ یہ تو میرا مقام ہی نہیں سمجھتے، میری عزت ہی نہیں سمجھتے، جبکہ اس کی عزت ہوتی نہیں ہے۔ وہ فضول آدمی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور تکبر کرے، مغروریت کرے۔ اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، نیچے والوں کو دیکھ رہا ہے، کہتا ہے پتہ نہیں یہ کون ہے، اور نیچے والے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، پتہ نہیں بھولوں بیٹھا ہوا ہے، باندر بیٹھا ہوا ہے، یہ کون ہے۔ تو اصل میں اس کے اپنی نگاہ خراب ہو جاتی ہے۔ نگاہ کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ کچھ سے کچھ فلسفے تراشتا رہتا ہے اور سوچ سوچ کر اسی کو ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے کہ میری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے ماحول میں، معاشرے میں۔ اصل فیوز اولہ القبول فی الارض، جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں اس کی قبولیت کو زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ آج اس کے متعلق ہم آپ کو وظیفہ دے رہے ہیں کہ ایک تو قبولیت ہو، مقبولیت ہو، بندوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، اور ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کو دور کرنے کے لیے ایک مجرب عمل ہے کہ کیسے ہم اپنے ذہن سے ٹینشن کو دور کر سکتے ہیں، ٹینشن فری ہو سکتے ہیں، اپنے بوجھ کو ہلکا کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو خیالات ہیں پیچھے جن سے ہمیں الجھن ہوتی ہے ان کو سوچیں بھی نہیں۔ اگر خیال آ بھی جاتا ہے تو اس پر لیپ کر دیں، اوپر سے آپ ایسی ترتیب رکھیں کہ اچھے خیالات کو لے آئیں، چھوٹے خیالات جو الجھن کا سبب بن رہے ہیں ان کو نیچے دبا دیں، اور دعاؤں کا اہتمام کیجئے وہ جو حضور نے بتلائی ہیں۔ تقدیر کے فیصلے پر راضی رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپور کے رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک دعا بتلایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ پہاڑوں جیسی ٹینشن بھی ہو، انسان کو ڈپریشن بھی ہو تو وہ دور ہو جائے گی۔ وہ زبردست عمل ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سبحان الملک القدوس الخلاق الفعال، سبحان الملک القدوس الخلاق الفعال، اس کو 7 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ پڑھیں ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ پھونک مار دیں اپنے دل پر، جو بھی آپ کے غم ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ہلکی ہو جائیں گی۔ اسی طرح کسی آدمی کے دماغ پر کوئی خوف سوار ہے، اس پر بھی اگر یہی آپ پڑھ کے اس کو دم کر دیں تو اس کا خوف جاتا رہے گا۔ ایک آدمی ہے کسی بڑی عجیب الجھن میں مبتلا ہے، دماغ پر ایک ہی خیال ٹھہر گیا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ پڑھ کے اس کو پھونک مار کے اڑا سکتے ہیں اس کے خیالات کو۔ یہ مجرب عمل ہے ٹینشن اور ڈپریشن کے مریضوں کے لیے، اور آذان بھی ہے۔ علماء نے فرمایا جس کو ڈپریشن ہو رہی ہے اس کے کان میں آذان دینی چاہیے۔ آذان جو ہے یہ ڈپریشن کو دور کرتی ہے۔ یہ اس کا علاج ہے، یوں سمجھیے کہ جو بندے بہت زیادہ پریشان ہوں، یا کسی آدمی کا کوئی فوت ہو گیا ہے، بہت غم ہو رہا ہے اس کو، اس کے کان میں اذان دے دی جائے تو اس کا غم ہلکا ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ اس میں صبر اور تحمل پیدا فرما دیں گے۔ یہ مجرب عملیات ہیں، ان کو آپ کریں انشاءاللہ العزیز۔ جب بھی کوئی ایسی کیفیت اور حالت پیدا ہونے لگے تو اس کو اپنا معمول بنا لیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا فیض نصیب فرمائیں گے، آپ ہر قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچ جائیں گے۔ اگر آئیں گی بھی، حالات تو آتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، جنت تو ہے نہیں کہ ہر طرف سے امن ہی امن ہو، تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتی ہیں، کبھی کس طرف سے کبھی کس طرف سے، ان کو برداشت کرنے کی سخت پیدا ہو جاتی ہے ان اعمال کی برکت سے، غم ہلکے ہو جاتے ہیں، بندہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ تقدیر پر ایمان ہے، یہ خدا کا فیصلہ تھا، کیا کر سکتے تھے ہم؟ جب یہ سوچ لیتے ہیں تو پریشانی نہیں رہتی، بھی اللہ کا فیصلہ تھا وہ ہو گیا ہے بس۔ جب آدمی خود اپنے آپ مداخلت شروع کرتا ہے خدا کی قدرت میں، اس کے فیصلوں میں، تو پھر پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ معمولات بنائے، اللہ کے فضل سے محفوظ رہو گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔